بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ آپ کے گوش و گزر کروں گی جسے سن کر آپ سب حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیسا اختیار عطا فرمایا، کیسے معجزات عطا فرمائے کہ جب کوئی وقت کا شریر یہودی اللہ کے پیارے محبوب کا معاذ اللہ مذاق اڑانا اور امتحان لینا چاہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا، جس یہودی کا مقصد تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ مذاق اڑانا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر ایک کھجور کی گٹھلی پیش کی، کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کھجور کی گٹھلی کو آپ کسی جگہ پر لے جا کر بو دیں، یعنی اسے زمین میں لگا دیں۔ اگر یہ کھجور کی گٹھلی کل تک ہرے بھرے درخت میں تبدیل ہو جائے اور کل ہی اس میں تازہ پھل لگ جائیں تو میں لوگوں کو گواہ بنا وعدہ کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ میں مسلمان بن جاؤں گا۔ وہ یہودی اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ گٹھلی کو درخت میں تبدیل ہونے کے لیے اور درخت کو پھلدار درخت میں تبدیل ہونے کے لیے اچھا خاصا وقت لگتا ہے، اس لیے اس نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ شرط رکھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کام ممکن نہیں ہے اور اس کا مقصد بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ مذاق اڑانا تھا۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب اس یہودی کو کیا جواب دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی کی شرط کو منظور کر لیا اور آپ نے اس یہودی کے ہاتھ سے وہ کھجور کی گٹھلی لی اور صحابہ کو ساتھ لے کر ایک راستے کی طرف چل پڑے۔ وہ یہودی بھی ان تمام کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ایک جگہ پہنچ کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں ایک چھوٹا سا گڑھا بنایا اور اس میں آپ نے وہ گٹھلی گاڑ کر اس کے اوپر مٹی ڈال کر اسے بند کر دیا اور آپ وہاں سے پلٹ کر واپس آ گئے۔ یہ سب دیکھ کر وہ یہودی من ہی من میں خوش ہو رہا تھا اور مسکرا رہا تھا، یہ سوچ کر کہ یہ عمل تو فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کھجور کی گٹھلی زمین میں بوئی ہے وہ بھلا کل تک کیسے درخت میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور وہ بھی درخت، ایک دن کا درخت بھلا پھل کیسے دے سکتا ہے۔ میرے ہاتھ بہت اچھا موقع لگا، کل میں ان کا مذاق اڑاؤں گا اور میں یہ کہوں گا جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے۔ یہودی اپنے من میں یہی سوچتے ہوئے گھر واپس چلا گیا، لیکن گھر پہنچنے کے بعد اس کے دل میں اچانک ایک خیال آیا، اگر یہ واقعہ ہی اللہ کے نبی ہوئے، نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ معجزات لے کر آتا ہے، وہ اختیارات لے کر آتا ہے، اگر واقعہ ہی کھجور کی گٹھلی درخت میں تبدیل ہو گئی اور درخت پر پھل بھی لگ گیا تو میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مجھے مجبوراً اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا پڑے گا، ان کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ سوچ کر وہ شریر یہودی دوبارہ اس مقام کی طرف آتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے وہاں اس کے سوا کوئی اور موجود نہیں۔ اب اس نے گڑھے کو دوبارہ کھودا اور وہاں سے گٹھلی کو نکال کر واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے، یہ سوچ کر اب میں نے گٹھلی نکال لی تو اب درخت کسی بھی صورت میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے دن یہودی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کل
جو شرط آپ کے ساتھ رکھی تھی اور آپ نے میری شرط کو منظور بھی کر لیا تھا، اب چلیں اور مجھے دکھائیں جو کھجور کی گٹھلی میں نے آپ کو دی تھی، کیا وہ واقعی درخت میں تبدیل ہو گئی؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بتاؤں گا نہیں بلکہ دکھاؤں گا تجھے، چل میرے ساتھ چل۔ یہ کہہ کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ اس راستے پر چل پڑے۔ تمام صحابہ کرام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے تو اس یہودی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، یہ دیکھ کر کہ جس زمین کے حصے پر کل اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی گٹھلی کو بویا تھا، اب اس جگہ پر ایک تر و تازہ کھجور کا درخت موجود ہے، اس پر تازہ کھجور کے گچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ پکے ہوئے ہیں اور زمین پر پک کر گر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چند پکی ہوئی کھجوریں اٹھائی اور اس یہودی کو دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، کھجوریں کھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا۔ یہودی نے جیسے تیسے ایک کھجور لی، اپنے منہ کے اندر ڈالی، جب کھائی تو اسے بہت تعجب ہوا کہ اس نے اس جیسی کھجور آج سے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کھجور کے اندر کوئی بیج بھی موجود نہ تھا۔ اس نے دوسری کھجور کو کھایا، اس کے اندر بھی بیج موجود نہ تھا۔ اس نے حیرت سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پہلی بار ایسی کھجوریں کھائی ہیں اور مجھے تعجب ہے یہ دیکھ کر اس کھجور کے اندر کوئی بیج بھی موجود نہیں ہے، آخر اس کا بیج کہاں ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بیج تو کل تو خود نکال کر لے گیا تھا، تو پھر آخر اس کے پھل میں بیج کہاں سے آتا؟ اللہ اکبر۔ جب یہودی نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو تھام لیتا ہے اور اپنی پچھلی زندگی سے سچی توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے، اے لوگو گواہ ہو جاؤ، میں گواہی دیتا ہوں یہ واقعہ ہی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی بن کر آئے ہیں۔ اور پھر وہ کلمہ پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور آپ کے غلاموں کی صفوں میں وہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، آپ دیکھیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیسے اختیار عطا فرمائے، کیسے معجزات عطا فرمائے کہ جب کوئی وقت کا شریر یہودی بھی نبی کا مذاق اڑانا چاہے یا امتحان لینا چاہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو کھجور کا درخت لگایا تھا جس کے پھل میں دوبارہ کبھی بیج نہ اگا، اس کھجور کو شغل کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں وہ کھجور آج بھی بآسانی دستیاب ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب اور ایک پیارا سا کامنٹ کر دیجیے۔